إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نیکی کے کاموں میں جتنی جلدی ہو سکے کر لینی چاہیے تاکہ کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور جن امور میں خاص طور پر جلدی کرنی چاہیے ان میں سے نماز ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن، بلکہ توحید و رسالت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نماز۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اسے فوراً ادا کریں، باجماعت ادا کریں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کو افضل ترین عمل قرار دیا ہے، اور اگر کسی کا کوئی فرض روزہ رہتا ہو، خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، آدمی بیمار ہو جائے اس کے، مرد کے بھی رہ جاتے ہیں، مسافر کے رہ جاتے ہیں، فرض روزے کو ادا کرنے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ 6 روزے شوال کے بعد میں رکھیں، پہلے جو فرض روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو مکمل کریں۔ اسی طرح اگر حج کا وقت ہو جائے، حج کی شرائط پوری ہو جائے، تو اس وقت یہ نہ سوچیں کہ ابھی میں وہ کر لوں، ابھی میں وہ کر لوں۔ دنیا کے کام تو کبھی ختم ہوئے نہیں، بندہ ہی ختم ہوا کرتا ہے، کام ختم نہیں ہوتے۔ بچے کی تعلیم مکمل ہو لے، بیٹی جوان ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو لے، گھر کی اگر ایک اوپر اور منزل بنانی ہے یہ بھی بنا لیں، اور پھر حج کے لیے جائیں گے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کسے معلوم ہے کہ آج جو رات ہوئی ہے اس کی صبح نصیب ہوگی یا نہیں؟ اس وقت جو دن گزر رہا ہے اس کی شام ہم دیکھنے پائیں گے یا نہیں؟ اگلے دم کا بھروسہ نہیں۔ آپ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، اور شادیوں کی سوچ رہے ہیں، جبکہ جو فریضہ عائد ہو چکا ہے سب سے پہلے اسے ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، یعنی فرض حج۔ تعجلوا، جلدی کرو، اور فریضہ کی ادائیگی میں جلدی کرنا اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اے اللہ میں جلدی کر کے تیرے پاس آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی کام کو اس کے وقت پر جلدی ادا کر دینا ضروری ہے، بلکہ اہل علم نے
بہت سارے اہل علم نے کہا کہ جب آدمی کے پاس حج کی شرائط پوری ہو جائیں، صحت ہے، دولت بھی آ جائے، کسی قسم کا کوئی مانع، راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو، تو حج کرنا فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ تاخیر کہ اگلے سال اور اگلے سال اور اگلے سال، پتہ نہیں قبر کا کون سا دن آنے والا ہے، اگلا سال کس نے دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِن مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلے سال حج آنے تک بیمار ہو جائے گا، کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے گی کہ وہ حج نہیں کر پائے گا۔ آج ہی اسی وقت نیت کرو، حج تیاری کرو، حج ادا کرو۔ آپ حاجہ کا صرف اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو 2019 میں نیت کر رہے تھے کہ حج کریں گے، کیا نہیں، اور سوچا کہ چلیے 20 میں کر لیں گے۔ 20 میں کیا ہوا؟ کرونا آ گیا، چند لوگ حج کر پائے، اور جو حج کر پائے ان سے ہزاروں گنا زیادہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان میں یقیناً وہ بھی ہوں گے جو اگلے سال حج کرنے والے تھے، 2000 میں حج کریں گے، قبر میں جا سوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِن مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ، بیمار ہو جائے، نہیں جا سکا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، نہیں جا سکتا، لہذا جیسے ہی حج کا وقت آئے، ساری شرائط پوری ہیں، فوری طور پر حج ادا کر لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ اب یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی بار بار کرنے والا کام ہے کہ بھئی اس میں جلدی کیا، کر لیں گے، کرتے ہی تو رہتے ہیں۔ پوری عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، صرف ایک مرتبہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کر لو۔ یعنی جب شرطیں پوری ہو جائیں، صحت، تندرستی، مال، دولت، راستوں کے پرامن ہونے کے یہ سارے معاملات کلیئر ہیں، فحجوا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اکل عام ھذا، اے اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال ایسے کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ تو صحابی اٹھتے کہتا ہے کہ اکل عام ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال ہی کرنا ہوگا؟ اس نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، یا رسول اللہ کیا ہر سال کرنا ہوگا؟ یا رسول اللہ کیا ہر سال کرنا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین آپ خاموش رہے، اور جب اس نے تیسری مرتبہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال یہ حج کرنا ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تمہارے ہر سال کرنے کے بارے میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، اور تم یہ ادا نہ کر پاتے۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، تمہیں یہ استطاعت نہ ہوتی۔ اب دیکھیں ساری عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور ہمارے بھائیوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، خطرہ تو ویسے ہی آج کوئی نہیں رہا نا۔ خطروں کا ذکر عموماً ہر وقت یہ کیا جاتا ہے حج کے ساتھ کہ راستے پرامن ہوں۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ راستے پرامن نہیں ہوا کرتے۔ مکہ مدینہ کے راستے میں چلنے والے لوگوں کو، حاجیوں کو ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا،
پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، جہاں چاہیں جہاز میں بیٹھیں 2، 4، 6، 8 گھنٹے اور آپ جدہ میں۔ ڈاکو کہاں آئیں گے؟ ایسا کوئی سلسلہ رہا نہیں۔ پیسہ ہونا چاہیے اور صحت ہونی چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں، راستے پر امن ہے ہی ہیں، تو پھر حج کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر سال ہا سال سے رہ رہے ہیں۔ یہ تصریح تو ابھی آئی ہے نا۔ اگر کوئی کہے جی تصریح کے بغیر تو مکہ والا بھی نہیں حج کر سکتا، یہ بھی ویسے بات ہے، لیکن مان لیتے ہیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے قانون کی پابندی کرتے ہوئے آج تصریح کے بغیر حج نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ پچھلے جو 20-30 سال سے وہ رہ رہا ہے، تصریح نہیں تھی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں تھی، کوئی خرچہ نہیں تھا۔ مکہ والا ایک بکری، حج کی ایک بکری دے نہ دے، مکہ والا حج مفرد کرے، اس کے لیے حج تمتع یا حج قران بھی ضروری نہیں ہے۔ بکری کی توفیق نہیں، وہ بھی نہ دے۔ 2-4 دن صرف محنت ہے، منا میں جانا ہے، جمرات میں جانا ہے، مزدلفہ عرفات میں جانا ہے، اتنا کر لے۔ عمریں گزر گئی مکہ کے اندر، یہ توفیق آج تک کچھ لوگوں کو نہیں ہوئی کہ وہ حج کر سکے۔ یہ توفیق کی بات بھی ہے اور بندے کے دل کے اندر ایمان اور نیت کی بھی بات ہے۔ آدمی کے دل میں ایمان ہے، نیت صادق ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ اور اگر دل میں پیسہ اکٹھا کرنے کی صرف ہوس ہے، پیسہ اکٹھا ہو جائے، یہاں جاؤں گا کچھ لگ جائیں گے پیسے، 3-4 دن کام نہیں کر پاؤں گا، وہ بھی بچے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سال ہا سال عمر گزر گئی، مکہ مکرمہ کے اندر حج کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ میں کہوں کہ یہاں سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے عمریں گزر گئی، اگر کوئی سعودی عرب کے مکہ سے دور ترین علاقے میں رہ رہا ہے تو ہم لوگ ہیں نا، ہم سعودی عرب کے مشرق میں ہیں اور مکہ مغرب میں ہیں۔ جیزان، نجران، اس علاقے کو بھی لے لیجئے کہ وہ بھی بہت دور ہیں، لیکن سعودی عرب کے اندر ہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی تصریح نہیں تھی، اور اس کے باوجود 10 سال، 20 سال، 30 سال رہتے ہوئے ہو گئے، حج نہیں کیا۔ کتنی بد نصیبی ہے یہ۔ پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آدمی کا جنازہ لایا گیا، گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے مکہ میں فوت ہوا ہے، حرم شریف میں جنازہ ہو، جنازہ لگایا گیا اور لا کے وہاں رکھا گیا جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں۔ ابھی یہاں تو دروازہ کھولتے ہیں تو جنازہ شروع ہو جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں، جنازے رکھنے کی الگ جگہ ہے اور جس وقت جماعت کرائی جائے گی وہ الگ جگہ ہے۔ جنازے کو اٹھا کے حرم کے اندر وہاں داخل کیا جاتا ہے، جنازے کو وہاں لا کے رکھ دیا گیا جہاں حرم کے باہر جگہ بنی ہے، مسجد کے بعد۔ اب جس وقت جنازے اٹھانے کا وقت آیا، ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں، 4 پائی زمین سے نہیں اٹھتی، 4 آدمی اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھتی، 6 ہو گئے نہیں اٹھتی، 10 ہو گئے، پوری کوشش کر لی، وہ 4 پائی اٹھ نہیں رہی۔ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے کوشش کی جا کے کہ شیخ سے کہیں کہ یہ جنازے آپ پڑھا دیں اور اس کا جنازہ آپ یہاں آگے پڑھا دیں۔ شیخ نے پوچھا اس کا رشتہ دار کون ہے، بتایا گیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرمایا اس کی حالت کیا تھی، کیا اس نے یہاں کتنا عرصہ گزارا؟ 30 سال کم و بیش 40 سال گزارے۔ کیا اس نے حج کیا؟ بیٹا شرماتے ہوئے کہتا ہے کہ شیخ اس نے ساری عمر میں کبھی حج نہیں کیا۔ شیخ کہنے لگے کہ میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، نہ یہاں اور اندر اس کو آنے کی اللہ اجازت ہی نہیں دے رہا ہے۔ اگر اندر لے آتے ہو تو سب لوگوں کے ساتھ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن یہاں آ کے میں نہیں۔
اب صورتحال کیا ہوئی؟ کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ جب واپس لے جانے کی نیت سے چارپائی اٹھائی تو آرام سے چارپائی اٹھائی۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی یہ نظارے دکھا دیتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کا اتنا عرصہ پاس رہ کر بھی جس آدمی نے خیال نہیں کیا، اس کو پھر اللہ رب العزت آخر میں وہ حرم کے اندر داخل بھی نہیں کرتا۔ آج دنیا میں کونے کونے پر مسلمان حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور باہر کے ملکوں کے لیے اور ملک کے اندر کے لوگوں کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ اس مرتبہ الحمدللہ بہت کھلا ہے۔ رمضان میں پچھلے 2 سالوں کے بعد اس مرتبہ رمضان میں 27ویں کی رات جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے، مسجد حرام میں 2 ملین لوگ تھے، 20 لاکھ لوگ مسجد حرام کے اندر تھے، مسجد نبوی بھی اسی طرح۔ تو اس مرتبہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اب وہ انتظار نہ کرے کہ میں اگلے سال کر لوں گا، اگلا سال کسی نے نہیں دیکھا۔ ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، کم از کم ایک مرتبہ کر کے فارغ تو ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر 5 سال کے بعد ایک مرتبہ حج کرنے کا کہا ہے۔ ان عبدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہمت ہے، ان عبدن صححت لہ جسمہ، میں نے اپنے بندے کے جسم کو صحیح کیا، تندرستی دی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اس کی معیشت وسیع کی، دولت مال سے نوازا، تمضی علیہ 5 اعوام لا یافد الیہ لا محروم، 5 سال گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ بندہ میری طرف وفد بن کے نہیں آتا، یہ میری رحمتوں سے محروم انسان ہے۔ اب یہ 5 سال جو مہر ہے یہاں کی بنی ہوئی، وہ بھی شاید اسی حدیث کے حوالے سے بنائی گئی کہ 5 سال سے پہلے نہیں، اگر کوئی زیادہ کرنا ہی چاہتا ہے تو 5 سال میں ایک مرتبہ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکہ میں نہیں آتا۔ یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان عبدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میرا بندہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ، میں نے اسے صحت دی، میں نے اسے دولت دی، 5 سال گزر جاتے ہیں، میری طرف نہیں آتا۔ اب یہاں ان الفاظ پر آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مکہ کی طرف نہیں آتا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف نہیں آتا، لا یافد الیہ، وہ میری طرف نہیں آتا۔ تو گویا حج کرنے والا بندہ اللہ کا خاص وفد اور اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے وفد، اللہ کے مہمان 3 لوگ ہیں، الغازی والحاج والمعتمر۔ غازی جو جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کا مہمان ہے، شہید ہو گیا اور مہمانی بڑی ہو گئی، واپس آ گیا، اللہ کا مہمان تھا۔ الحاج، حاجی۔ ہمارے پاک و ہند میں جو آدمی 2، 3، 4 مرتبہ حج کر لے اس کو حاج کہتے ہیں، اس کے ساتھ الحاج لکھا رہتا ہے، اور جس نے 1 مرتبہ ہی کیا ہو تو حاجی صاحب۔ حالانکہ عربی میں یہ تصور ہی نہیں ہے، الحاج 1 مرتبہ حج کرنے والا، اور وہ لکھیں گے الحاج کہ اس نے بہت حج کیے ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی پیمانے بڑے عجیب و غریب رکھے جاتے ہیں، حج کرنے والا اللہ کا مہمان، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ 5 سال گزر جاتے ہیں، یہ پھر بھی میرے پاس نہیں آتا، یہ محروم انسان ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو بھیجوں، وہ دیکھیں جن لوگوں میں حج کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود وہ حج کے لیے تیار نہیں ہوئے، نہیں نکلے، میں ان پر جزیہ واجب کر دوں۔ جزیہ سمجھتے ہیں؟
جزیہ وہ ٹیکس ہے جو اس زمانے میں، آج تو میرا خیال ہے کہ وہ سلسلہ رہا نہیں، آج تو دوسرے ملکوں میں جا کے مسلمان بھی جزیہ دے رہے ہیں۔ جزیہ کافروں سے لیا جاتا تھا، کافروں کی حفاظت اسلامی حکومت اپنے ذمہ لیتی اور اس کے بدلے میں کہا جاتا کہ تم جزیہ ادا کر دینا، خراج یا جزیہ، کہ اتنے دانے یا اتنے پیسے سالانہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ طاقت کے باوجود جو حج نہ کرے میں ان پہ جزیہ واجب کر دوں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور ان سے ثابت حسن درجے کی ایک روایت میں ہے کہ یہ تک فرمایا ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اور بعض روایت میں الفاظ اور ہیں، معنی ایک ہی ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حج فرض کیا، قرآن کریم کی آیت شروع میں میں نے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ طاقت طے ہو گیا، پیسہ ہے، صحت ہے، راستے پر امن ہے۔ الزاد والراحلہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زاد راہ ہو، سواری ہو، اس میں استطاعت ہے۔ اس کے باوجود جو حج نہ کرے، اب اللہ رب العزت کے فرمان کا انداز دیکھیں، پہلے اپنا اسم گرامی ذکریہ وَلِلَّهِ، یہ الفاظ دوسرے طریقے سے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں عربی میں، لیکن اللہ رب العزت نے آغاز میں اپنا نام لیا، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں پر یہ فرض ہے، حج البیت، کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا۔ قرآن کریم کی آیت بھی کہہ رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ آثار بھی بتا رہے ہیں کہ آدمی میں استطاعت ہو، کسی قسم کا کوئی مانع نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج کا انکار کر دے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے۔ وہ حدیث نماز کا ذکر ہو، روزے کا ذکر ہو، زکوٰۃ کا ذکر ہو، حج کا ذکر ہو، وہ مشہور حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام والی، جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے 6 ارکان بتا دیے۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ 5 ارکان بتا دیے۔ ان 5 ارکان میں سے 5واں رکن، اور بعض روایات کی روح سے 4تھا رکن، یعنی زکوٰۃ اور حج آگے پیچھے۔ اب دوسری مشہور حدیث بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں بھی حج ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فرض قرار دیا، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی کفر کرے، انکار کرے حج کا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ نہیں کہا کہ اللہ اس سے غنی ہے، اللہ اس سے بے نہیں، اللہ تو پورے جہانوں سے غنی ہے، پورے جہانوں سے بے نیاز ہے، یہ بھی تو اسی کا ایک کل پرزہ ہے نا۔ یہ ایک آدمی حج نہ کرے گا تو اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اگر پوری کائنات اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور حج کے فائدے گننے جائیں تو یہ سلسلہ بڑا لمبا چوڑا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ حج کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں پورے کے پورے۔ وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران کسی قسم کا کوئی رفث، کسی قسم کی کوئی شہوانی حرکت یا کلام نہیں کیا، ولم یفسق، اور کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ،
وہ حج کے بعد حج مکمل کر کے گناہوں سے یوں پاک ہو کر پڑتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا، یعنی سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابسط یدک لیبایعک، اپنا ہاتھ دست مبارک آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آگے بڑھایا تو آگے اپنا ہاتھ کرتے کرتے پہلے اپنا ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، حضرت عمرو بن عاص نے ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مالا کا یا عمرو، آپ نے فرمایا عمر کیا بات؟ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بماذا تشترط، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ ماذا تشترط، تمہاری شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے پچھلے سارے گناہ مجھے معاف کر دے، یعنی میں مسلمان ہو جاؤں اور میری پچھلی جو کمائی ہے میرے کھاتے میں رہی تو میرا تو کچھ نہیں بننے والا۔ آدمی کو اپنے رجسٹروں کا پتہ تو ہوتا ہے، سارا نہ صحیح لیکن موٹا موٹا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اتنے رجسٹر ہیں کہ آج میں مسلمان ہو جاؤں ساری عمر بھی نیکیاں کروں تو میرے گناہوں کے مقابلے میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمر اما علمت ان الحج یہدم ما کان قبلہ، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کرنے سے بھی پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَالْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اسلام لانے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فوری طور پر ہاتھ بڑھایا اور بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے گناہ معاف، ہجرت کرنے سے پہلے گناہ معاف، اور حج کرنے سے بھی سارے کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ گناہوں سے بالکل پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے۔ اور ایک چیز اور، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، اس میں شک بھی نہیں کہ حج مہنگا ہو گیا، ضروریات، اخراجات، ذمہ داریاں گورنمنٹ کی، یہ کی وہ کی۔ پہلے حج فری میں تھا، تھوڑی بہت باہر سے آنے والوں کے اخراجات ہوتے، یہاں والوں کا فری تھا، جاؤ حج کر کے آ جاؤ۔ اب یہاں والوں کے لیے بھی فری نہیں رہا، کچھ خرچہ پڑتا ہے، لیکن اس خرچے کے مقابلے میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وہ بات بیان فرما دی، ارشاد فرمایا ایک آدمی اگر حج کے لیے نکلتا ہے بلکہ بار بار حج کے لیے نکلتے رہنا چاہیے، ہر سال نہیں تو دوسرے سال، تیسرے سال، پانچویں سال تو نکل ہی جانا چاہیے۔ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ ایک مرتبہ کر لیا، میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ کسی سے پوچھا بھائی کب سے سعودیہ میں ہو، کہا جی وہ عرصہ ہو گیا، 65 سے میں سعودیہ میں ہوں۔ کتنے آدمی پوچھتا کتنے حج کیے ہیں؟ ہاں وہی 65 میں آتے ہی کر لیا تھا۔ اب یہ 65 پتہ نہیں کب ختم ہوگا، اگلی صدی کے 65 تک بھی زندہ رہا تو اس کو وہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا، مسلسل حج عمرہ کرتے رہا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں اور فقر کو بھی مٹاتے ہیں۔ یہ فقر کے 3 لفظوں پہ ذرا غور کریں۔ فقر کیا ہے؟ تنگ دستی۔ فقر کیا ہے؟ غریبی۔ فقر کیا ہے؟ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، خرچہ کیا وہاں گئے،
کوئی خاص پیسہ اپنے پاس بچا نہیں اور آدمی گھبرایا بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان رکھیے۔ آپ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ حج اور عمرہ صرف گناہ ہی نہیں مٹاتے بلکہ یہ گناہ کے ساتھ ساتھ فقر و فاقہ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آدمی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ بیٹے کی شادی ہے، ملینوں اڑا دی، بیٹی کی شادی ہے، داماد کے لیے زیرو پوائنٹ گاڑی جو ہے، 0 میٹر گاڑی وہ بھی لے کے دے رہے ہیں۔ یہ ہماری ذاتی ضرورتیں، ہماری ناک کا مسئلہ۔ لیکن جب اللہ کی باری آئے تو حج مہنگا ہو گیا ہے۔ ایک ساری عمر میں ایک حج کرنا ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ 2 4 6 بچے ہیں، شادیاں کر رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خرچے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ فقر و فاقہ کو بھی ختم کرتا ہے، جیسے گناہوں کو۔ ابھی چند دن اس ہفتے کے اندر ایک گروپ ہے علماء کرام کا، اس گروپ میں نے پڑھا، ایک صاحب پروفیسر بھی ہیں، PhD ڈاکٹر بھی ہیں، اور بڑے عالم فاضل اور خطیب بھی ہیں۔ بات آئی کہ اگر کسی کا مکان بننے والا ہے اور حج بھی کرنے والا ہے، دونوں چیزیں باقی ہیں، اور اسے ان قریب ایک بڑی رقم ملنے والی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنا مکان پہلے بنائے یا حج پہلے کرے؟ اب ظاہرہ کہ علماء کا گروپ تھا، مختلف رائے آئی۔ کس نے کہا کہ مکان جو ہے وہ چونکہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے انسان کی، وہ مکان بنا لے۔ کسی نے کہا کہ مکان بنانے کے لیے پوری عمر پڑی ہے، حج کے لیے صرف ایک مرتبہ حج کر لے۔ رائے چلتی رہی۔ ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ایسی ہی صورتحال میں حج کو پرائرٹی دی، حج کیا، ترجیح دی حج کو، حج کر لیا۔ مجھے اللہ رب العزت نے حج کے بعد اتنا نوازا کہ میں کالج سے یونیورسٹی پروفیسر ہوا، میری تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور مجھے اللہ نے گاڑی بھی دے دی۔ حج کی برکت سے اللہ نے مالا مال کر دیا۔ میں بھی مکان بنا لیتا تو شاید اسی مکان میں بیٹھا ہوا ہوتا، مکان بھی ہوا، سارا کچھ ہوا۔ اللہ رب العزت حج کے ذریعے بندے کے گناہ مٹاتا ہے اور ساتھ ہی بندے کے فقر و فاقہ میں بھی کمی کرتا ہے۔ اور ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج آپ نے عمرہ کیا، آج آپ عمرہ کیوں کریں گے؟ آپ کہتے مولویوں نے مولویوں تو نہیں میں سمجھتا، عوام نے ایک ایسی عجیب کہاوت مشہور کر رکھی ہے کہ لوگوں کو ڈرا رکھا ہے۔ جس نے شوال میں، ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ سنا ہوا نا یہ؟ میں نے سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی جتنی مشہور یہ بات ہے اس سے زیادہ یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ قرآن سے، حدیث سے، کہیں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو عمرہ کر لے اس پر حج فرض ہو جاتا۔ اور سال میں کبھی بھی عمرہ کرنا منع نہیں ہے۔ حج کے فرض ہونے کی 2 شرطیں، مال اور صحت۔ عمرہ جب چاہے کرے، سارے سال میں جب چاہے عمرہ کرے۔ ایک حج کے فرض ہو جانے کی یا واجب ہو جانے کی اور شکل ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے نظر مان لی، اگر اللہ رب العزت نے مجھے یہ چیز عطا کر دی تو میں اللہ کے گھر جاؤں گا، عمرہ کروں گا۔ اب یہ عمرہ نفل تھا لیکن اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ نظر پوری کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ کسی نے یہ نظر مان لی کہ میں حج تو کر چکا ہوں لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا دیا تو میں پھر حج پہ جاؤں گا۔ ایسی نظر مانی جا سکتی ہے نا،
یہ اب اس نے حج پھر اپنے اوپر فرض کر لیا، لیکن محض عمرہ کر کے آ جانے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، بیٹیاں 2-3 ہو گئیں، نظر مان رہے ہیں، یا اللہ اگر تو نے بیٹا دیا تو ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ ایسے واقعات ہوئے، باقاعدہ سوال پوچھے گئے کہ شیخ صاحب، حاجی صاحب، بیٹا ہو گیا ہے، 9-10 سال کا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت قرآن کی طرف نہیں جا رہی۔ طبیعت 10 سال کا ہو گیا، قرآن کی طرف اس طبیعت کہاں جائے گی؟ جب اس کو اذان کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہوتا ہے نا کہ بیٹا تمہیں عالم بنانا ہے، تمہیں حافظ بنانا ہے، اس کی بچپن سے تربیت انہی خطوط پہ ہوتی، وہ جاتا۔ آپ نے اسے پیدا ہونے کے بعد انگریز بنانا شروع کر دیا، اس کی طبیعت قرآن کی طرف کیسے جائے گی؟ اس وقت اللہ کے سامنے رشوت پیش کرنے والی بات، یا اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو۔ اور یہ نظر جو ہے، اس کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ نظر ماننا جائز، نظر کو پورا کرنا واجب، لیکن نظر بے فائدہ، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ نظر بخیل آدمی کی جیب سے پیسہ نکلوانے کا ذریعہ ہے، ورنہ نظر کرتی کچھ نہیں۔ نظر مان لیتے ہیں، لیکن جب اس کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت آ کے پھر وہ آئیں بائیں شائیں، اب بچے کی طبیعت نہیں لگ رہی۔ اصل میں بچے کے ماں باپ کی طبیعت نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہم اس کو حافظ بنا دیں، مولوی بنا دیں، نمازیں پڑھایا کرے گا، ہماری فیملی یہ اور وہ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر نظر مانے تو حج فرض ہو جائے گا، ورنہ عمر میں 1 مرتبہ، اور عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ آج آپ نے عمرہ کیا، اب میں کہہ سکتا ہوں نا، آج آپ نے عمرہ کیا، 6 مہینے کے بعد پھر عمرہ کیا، حج آپ کر چکے ہیں کبھی کا، ان 6 مہینے کے درمیان جتنے گناہ کیے اللہ رب العزت معاف کرنے والا۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، یعنی جنت پانی ہے، حج کر لو، گناہ بخشوانے ہیں، حج کر لو، فقر و فاقہ ختم کرانا ہے، حج کر لو، زندگی بھر کے تمام گناہوں کی کاپی صاف کرنی ہے، حج کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے بہت سارے فوائد بیان فرمائے ہیں، حتیٰ کہ جہاد جو ہے، جہاد سے بھی بہتر عمل قرار دیا گیا حج کو۔ جہاد کتنا اہم عمل ہے، ثروت و دنا میں ہی کہا گیا کہ دین کا ایک اہم عمل اسلام، و ثروت و دنا میں ہی ذروت و سنا میں ہی الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جہاد افضل ترین عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لَكُنَّ الْجِہَادِ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ، تمہارا جہاد حج و عمرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے لَكُنَّ الْجِہَادِ لَا قِتَالَ فِيهِ، تمہارا جہاد وہ ہے جس میں تیر و تلوار اور بندوق توپ کچھ نہیں، یعنی کوئی جنگ نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ ہے حج و عمرہ۔ رش کے دنوں میں وہاں محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، رمضان میں آپ عمرہ کرنے جائیں محنت ہے، حج کے دنوں میں جائیں محنت ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن تیر و تلوار وہاں نہیں چلتی، محنت ہے، رش کے اندر سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے بہت سارے امور میں بہت سارے فوائد اس حج کے بتائے ہیں، اور بیت اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، جتنے دن آپ وہاں رہیں گے، اب ظاہر ہے کہ اتنے دن آپ حرم میں نمازیں پڑھیں گے۔ یہاں نماز پڑھنے سے ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ اگر کہیں ادھر ادھر پڑھ لی تو ایک نماز، مسجد میں آگے
جماعت سے پڑھ لی تو کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا؟ ایک ہے 25 اور ایک ہے 27 والی لے لیتے ہیں۔ اور وہاں ایک نماز اگر پڑھ لی تو 1,00,000۔ آپ صرف تصور کر کے دیکھیں، یہاں بڑا زور لگا کے 27 تک آئے نا، اور وہاں بغیر زور کے تھوڑا سا خرچہ تو ہوا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، مکہ میں جا کے ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ مسجد حرام میں جائیں، جبکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ مسجد حرام حرم کا حصہ ہے، مسجد حرام حرم کا حصہ ہے، اور پورے حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ یعنی مسجد میں چلے گئے مسجد حرام میں 1,00,000، ساتھ والی کو دوسری محلے میں مسجد ہے 1,00,000۔ شمیسی سے لے کر آپ اندازہ کریں، شمیسی سے لے کے مکہ تک کتنے کلومیٹر ہے، اور پھر مکہ سے نکل کر مدینہ روڈ، پھر ہمارا روڈ، طائف والا روڈ، ادھر جو یمبو وغیرہ کی طرف جاتے ہیں روڈ، یہ بہت بڑا علاقہ ہے جو سارے کا سارا حرم ہے۔ اور اس میقات نہیں، حدود حرم، شمیسی کا نام میں نے اس لیا کہ جدہ سے آنے والوں کے لیے وہ حرم شروع ہو جاتا ہے وہاں سے۔ اگر اس حدود حرم کے اندر آپ نے کہیں بھی نماز پڑھ لی 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ میرا خیال ہے وہ جہاد والا کام بھی بہت سستا ہلکا ہو گیا، اندر جائیں گے رش ہے، جاتے ہوئے رش، نکلتے ہوئے رش، اور کمزور آدمی کے لیے تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگ ہیں ان بیچاروں کو تھوڑا دمے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ آرام سے جو آپ کے رہائش کے قریب مسجد ہے اس مسجد میں جائیے، باجماعت نماز ادا کریے، ثواب اللہ پورا دے گا۔ ہماری اصل میں ہماری کوشش اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہر کام کو آخر تک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ٹکٹ مل گیا، مکہ جانے کا راستہ بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آئے 450 کلومیٹر اونٹ پہ اور پیدل۔ اس وقت تو جہاز نہیں تھا نا، نہ یہ ہرمین ٹرین تھی، اونٹ پر اور پیدل آئے، اتنا لمبا سفر، اتنی مشقت کے بعد ایک عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں 2 عمرے کیے، 3 کیے ہوں، 4 ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مشکل نہیں، ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ہر کام کو آخری حد تک لے کے جاتے ہیں۔ اب جب ہم مکہ میں آ ہی گئے ہیں تو اب 10-20 عمرے بھی نہ کریں گے تو واپس کیسے جائیں گے؟ اب شروع ہو جاتے ہیں میرا عمرہ، میری اماں کا عمرہ، میرے ابے کا عمرہ، میرے دادے کا، وہ گنتی ختم نہیں ہوتی اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے واپس جاتا۔ اور پھر جیسا جیسا رشتہ ویسا ویسا عمرے کا معیار۔ چھوٹا عمرہ 10 ریال والا، مسجد عائشہ گئے اور واپس آ گئے۔ بڑا عمرہ جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کو عمرہ بھی تھوڑا بڑا چاہیے، کوئی جوفہ جا رہا ہے، کوئی طائف جا رہا ہے، ہمارے عجیب و غریب قسم کے معیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک موقع پھر مہیا کر دیا ہے، جنہوں نے آج تک حج نہیں کیا کم از کم وہ لوگ حج کر لیں۔ آج تک جنہوں نے حج نہیں کیا اب وہ تاخیر نہ کریں، پیسے مل جاتے ہیں، ادھر ادھر سے پکڑا کے بھی مل جاتے ہیں اور آدمی بعد میں ادا کر لیتا ہے۔ اگر توفیق ہے تو پھر بلا تاخیر اس مرتبہ حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ بہت ہی عمل اعلیٰ ہے، اور اس گھر میں آپ جائیں گے جس گھر کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو ہر نیک عمل کو بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔